خالق کی تلاش۔ خالق کی تلاش کا سفر ایک فطری عمل ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیسے وجود میں ہے، دنیا میں اس کی معنویت کیا ہے۔ اسی کا نام حق کی تلاش ہے۔ یہ تمام پیدا ہونے والے انسانوں کی مشترکہ کوشش رہی۔ کسی نے اس تلاش کو فلسفیانہ سطح پر جاری رکھا تو کوئی اس کو صوفیانہ تلاش سمجھا، کسی نے مراقبہ کے ذریعے کوشش کی، کوئی روحانی ریاضت سے اس کو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ خالق کی پہچان کا معاملہ اتنا آسان ہے کہ ہر انسان اپنی فطری تقاضے کے طور پر اسے سمجھتا ہے۔ اس کے لیے کسی لائبریری میں جانے یا کسی دور کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ شرط صرف اتنی ہے کہ آدمی کے اندر جستجو موجود ہو۔ مثال کے طور پر انسان اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں سے ہی خدا کو پہچان سکتا ہے۔ صرف اتنا سوچیں کہ اگر ہاتھ کی انگلیاں چھوٹی اور پاؤں کی انگلیاں بڑی ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ اتنی گہری پلاننگ تو صرف خلاق اور رزاق ہی کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایک ایسے خدا کو نہ مانیں جو خلاق اور رزاق ہے تو آپ ہر معلوم چیز کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ سوچنے کے اس زاویے کو خالق کی تلاش کا نام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس تلاش کی ایک اور سطح ہے جو دور جدید میں انسان نے ڈسکور کی ہے، اور وہ ہے سائنسی دلائل کے ذریعے خالق کی دریافت۔ آج کے دور میں بھی انسان آسانی کے ساتھ ان دلائل کے ذریعے اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے۔ اس دنیا کے خالق و مالک کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ جب ایک عربی بدو سے یہ سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا، سبحان اللہ۔ مینگنی اونٹنی پر دلالت کرتی ہے اور قدموں کے نشان چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں، تو برجوں والا آسمان اور کشادہ راستوں والی زمین اور موجوں والے سمندر کیا اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ ایک باریک بین اور باخبر خالق موجود ہے؟ اگر ہم روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو اس معلوم کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا سفر کرنے کے لیے ہمیں اربوں سال درکار ہیں۔ اتنی بڑی کائنات میں جہاں ارب ہا قسم کے ستارے اور سیارے موجود ہیں، ہماری زمین ایک ریت کے ذرے سے بھی کمتر ہے۔ لیکن اس زمین پر بھی نظر نہ آنے والے بیکٹیریا سے لے کر فلک بوس پہاڑوں تک ہزارہا قسم کی مخلوقات موجود ہیں۔ پانی میں رہنے والی زندگیاں بھی موجود ہیں اور خشکی پر رہنے والی زندگیاں بھی۔ ان مختلف انواع میں سے ایک نوع انسان ہے۔ دیکھنے میں انسان بھی باقی جانداروں کی طرح کا ہی ایک جاندار ہے، لیکن صرف انسان ہی ایک واحد مخلوق ہے جو سوچتا سمجھتا ہے، شعور رکھتا ہے اور عقل سے کام لیتا ہے۔ ایک طرح سے سوچا جائے تو انسان کو ایسا اختیار دیا گیا ہے جو کسی اور جاندار کے پاس نہیں، اور وہ اختیار ہے کہ انسان اپنی مرضی کا مالک ہے۔ انسان باقی جانداروں کی طرح محدود زندگی کا حامل نہیں، بلکہ اگر وہ چاہے تو چاند ستاروں کا سفر بھی کر سکتا ہے۔ انسان کے پاس باقی جانداروں کے مقابلے میں ایسے بے لاگ اختیارات ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے یہ سوچنے پہ کہ اس دنیا میں کیوں موجود ہے۔ انسان کی فطرت میں خالق کی تلاش کی ایک ایسی جستجو موجود ہے جو اسے بالآخر خالق تک پہنچنے میں کامیاب بنا دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس معاملے میں انسان سنجیدہ ہو۔ انسانی فطرت کی اس پرزور تائید کے باوجود بھی انسان خدا کے وجود سے انکار کر دیتا ہے، حالانکہ انسان کا اپنا وجود خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ انسان کے اندر وہ تمام صفتیں موجود ہیں جو خدا کی ہستی میں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کے پاس یہ ساری طاقتیں ناقص طور پر، جبکہ خدا کے پاس یہ طاقتیں کامل طور پر موجود ہیں۔ فرانس کا ایک مشہور فلسفی ڈیکارٹ 1956 میں پیدا ہوا۔ اس نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی کہ انسان کی موجودگی کا عقلی ثبوت کیا ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد اس نے اس سوال کا جواب ان الفاظ میں دیا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں موجود ہوں۔ ڈیکارٹ نے منطقی اعتبار سے بہترین جواب دیا۔ یہ منطق جہاں انسان کو ایک عقلی وجود ثابت کرتی ہے، وہیں یہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ انسان کا موجود ہونا اگر سوچ کے ہونے سے ثابت ہوتا ہے تو سوچ کا موجود ہونا خدا کے ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ انسان نے ہمیشہ خدا کا انکار اسی لیے کیا
کہ کسی ایسے وجود کو ماننا مشکل رہا جس کا مادی وجود نہ ہو۔ خدا کا کوئی مادی وجود بظاہر نہیں ہے، اس لیے خدا کو ماننا ایک مشکل کام ہے۔ لیکن یہی انسان ہے جو سوچ کے وجود کو مانتا ہے، پھولوں کے ساتھ ساتھ اس کی خوشبو کے وجود کو بھی مانتا ہے، اور پھلوں اور سبزیوں کے الگ الگ ذائقوں کو بھی مانتا ہے۔ حالانکہ خوشبو کا کوئی مادی وجود ہے، نہ سوچ کا اور نہ ذائقے کا۔ اگر ذائقے کے وجود سے انکار کر دیا جائے تو پھلوں اور سبزیوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر خوشبو کا انکار کر دیا جائے تو پھول بے معنی ہو جائیں گے۔ سوچ کے وجود کا انکار انسان کو خود کے انکار پر مجبور کر دے گا۔ اسی طرح اگر انسان خود موجود ہے تو بلا شبہ منطقی طور پر یہ کہنا درست ہوگا کہ خدا بھی موجود ہے۔ مولانا وحید الدین خان نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ خدا کو ماننا یقیناً عجیب ہے، لیکن خدا کو نہ ماننا اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے، اور میں زیادہ عجیب کے مقابلے میں کم عجیب کو مانتا ہوں۔